بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کتے کے بارے میں چند ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہوں۔ کتا بھی اتنا ہی قدیم جانور ہے جتنا کہ حضرت انسان خود قدیم ہے۔ انسان اور کتے میں ایسی کون سی چیز مشترکہ ہے جس کی وجہ سے کتا ہر حال میں اپنی آخری سانس تک اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے؟ کتا اور انسان نہ صرف ایک ہی وقت میں پیدائش کے عمل سے گزرے ہیں بلکہ ان کا خمیر بھی ایک ہی مٹی سے اٹھا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت جو کہ امام عبد الرحمن بن صفوری نے اپنی کتاب نہج المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب سیدنا آدم کا خمیر مقدس خاک اور جنت کے پانی سے گوندھ کر ایک جسم کی شکل اختیار کر چکا تھا اور سیدنا آدم کی پیشانی کو نور مصطفیٰ سے سجا دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو اور شیطان کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اس وقت فرشتے تو اللہ کے حکم کو سمجھ گئے اور آدم کو سجدہ کر دیا، لیکن شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ شیطان کی اس جرأت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نافرمان، مردود اور لعنتی کے طوق کے ساتھ عرش کی بلندیوں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ شیطان نے جب یہ سمجھا کہ اس کے زوال کی وجہ صرف اور صرف آدم ہے تو اس مردود نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے نہایت غصے میں آ کر حضرت آدم کے پتلے پر تھوک دیا جو کہ حضرت آدم کے پیٹ پر جا گرا تھا۔ فرشتوں نے نہایت ادب سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اب اس نجس تھوک کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے پیٹ سے اس تھوک کو ہٹا دو، لیکن تھوک کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کی مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے تھوک کے ساتھ ساتھ اس جگہ سے تھوڑی سی مٹی کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو تخلیق کر دیا۔ اس روایت کو امام صفوری نے کسی سند کے بغیر نقل کیا ہے اور کسی حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ دوسری حکایت نور الامین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور کیا انسان اپنے گھر میں کتا رکھ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو اس وقت وہ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان نے دنیا کے دیگر درندوں سے کہا کہ تم آ کر ان معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے تھوک جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتے کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں کی حفاظت کے لیے انسانوں اور درندوں کے بیچ میں آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 8 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا اور یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 2، رات کو کتا بہت کم سوتا ہے اور یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب کتا مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور یہ زاہدین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، یعنی جو مل جائے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 5، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی نشانی ہے۔ نمبر 6، کوئی اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ رازین کی علامت ہے۔ نمبر 7، یہ کبھی بھی اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 8، اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ اس سے چھینتا نہیں اور یہ مساکین کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا
کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نے ان سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات اجر کم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو وجہ بتائی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کتے جیسا وفادار شاید ہی کوئی دوسرا جانور ہو۔ شاید یہ اس مٹی کا اثر ہے جو آدم علیہ السلام کے پتلے سے نکل گئی تھی۔ اگر ان 8 صفات میں سے جو کہ پہلے بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی انسان اپنا لے تو یقیناً وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، آمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اگلی بار، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔